سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی اسلامک موڈ آف سیونگز موجود ہے کہ نارملی اگر کرنسی میں یا سونے یا چاندی کی صورت میں مال کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ ہر ایک سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. اچھا اگر سیونگ کی کنونشنل روح دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ مال بڑھے. زکوٰۃ سے یقیناً برکت تو اپنی جگہ ہے اللہ رسول کے حکم کے حساب سے، لیکن کیا اسلامک کوئی ایسا موڈ آف سیونگ موجود ہے کہ جو افیکٹو ہو سیونگ کے اعتبار سے؟ دیکھیے جب آپ لفظ سیونگ کو لے کر آئیں گے نا تو سیونگ آپ اسی وقت کریں گے جب اس کے اندر گروتھ ہو، ورنہ سیونگ کیسے ہوگی؟ جتنا کیپٹل اگر اتنا ہی رہے، گروتھ نہ ہو تو سیونگ کیسے آئے گی؟ سیونگ سے مراد محض بچت نہیں ہے، آپ کی جو مراد ہے صرف بچت نہیں ہے بلکہ گروتھ ہے، اس میں اضافہ ہو، انویسٹمنٹ مراد ہے آپ کی. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے نا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، اس میں گروتھ ہوتی ہو. شریعت نے جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ان میں گروتھ ہے. جیسے گڈس آف ٹریڈنگ، تجارتی سامان، فیکٹری پہ کسی کی 5 کروڑ کی مشین لگی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے کیونکہ اس میں گروتھ نہیں ہونی. اس کا مقصد ٹھہراؤ ہے، وہ آپ روک کے کام لینا مقصود ہے. لیکن جو مشین دکان پر بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے یہ مال تجارت ہے، اس کا مقصد اضافہ ہے. سونا اور چاندی وہ آئٹمز ہیں شریعت نے کہا کہ اس کی نیچر ہی گروتھ ہے. ٹھیک ہے، جو شریعت نے 1500 سال پہلے کہا آج ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے پچھلے سال جو زکوٰۃ کی پریزنٹیشن بنائی تھی اس میں سونے کی جو مالیت تھی وہ 1 لاکھ روپے سے کم تولہ تھا، 98,000. 1 لاکھ روپے سے کم تولہ، اور آج 1 سال میں 2 لاکھ سے اوپر جا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے والدین جو سونے کی قیمتیں بتاتے ہیں ہم تو حیران ہو جاتے ہیں. 800 روپے تولہ، 800 روپے تولہ اور 500 روپے تولہ اور 10,000 تولہ. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے چلے جائیں تو اور پیچھے کم ہوتا جائے گا. تو چونکہ سونے اور چاندی کی نیچر ہی اضافہ ہے، لفظ عربی میں نامی استعمال ہوتا ہے گروتھ والا. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں زکوٰۃ سے بچوں تو مسلمان کو یہ سوچ نہیں رکھنی. مسلمان کو یہ سوچ رکھنی ہے کہ بھئی کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے نا، انویسٹ والے جو لوگ ہیں جو کسی اور کے پاس انویسٹ کرواتے ہیں وہ 20 سے 24% کا ریشو رکھتے ہیں، ماہانہ 2%. نارملی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرر جو ہے، مینوفیکچرر عام طور پر 40% پر کام کر رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ مینوفیکچرر ہی کماتا ہے. ایک عام جو بندہ ہے وہ 10, 12, 15% سے کم کام نہیں کرتا. تجارت میں اس کا نفع کم سے کم اتنا ہوتا ہے، جب بھی وہ نفع بھی اٹھاتا ہے ایکسپنس بھی نکال لیتا ہے. جب اتنی بڑی بڑی فگرز موجود ہیں، اس میں 2.5% کا اگر اضافہ کر دیں گے، اچھا پھر 2.5% بھی پورے سرکل پہ نہیں ہے، ٹیکس کی طرح نہیں ہے زکوٰۃ. ایک آدمی کی تنخواہ جو 1 لاکھ روپے ہے، پورے سال میں 12 لاکھ روپے سے سیلری لی، تو ٹیکس اس نے 12 لاکھ پر دیا ہے. زکوٰۃ کا معاملہ یہ نہیں ہے. جس دن زکوٰۃ فرض ہے اس دن دیکھیں گے کتنے موجود ہیں. 12 لاکھ میں سے 11 لاکھ خرچ ہو گئے یا کنورٹ ہو گئے اس شیپ میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے پاس 1 لاکھ ہی کیش ہے، قرضے سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد، یہ اس پر زکوٰۃ دے گا صرف. تو بعض اوقات تصوراتی طور پر ہم زکوٰۃ کو بہت بھاری سمجھتے ہیں. میرا تجربہ تو یہ ہے، میرے پاس جو شخص آتا ہے نا زکوٰۃ کی فائل لے کر تو وہ خوش ہو کر جاتا ہے. اچھا میں تو سمجھ رہا تھا اتنی زکوٰۃ دینی ہے مجھے. ٹھیک ہے، ابھی اس رمضان میں ایک صاحب آئے تو وہ حساب لگا کر آئے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کروڑوں کی زکوٰۃ بن رہی ہے. پتہ چلا کہ ان کی 70% چیزیں ویسے فارغ ہو گئیں، ان پر زکوٰۃ نہیں تھی. ان کی بلڈنگز کرایہ پہ چل رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے زکوٰۃ میں شمار کیا. مطلب یہ آپ کو اختیار ہے کچھ چیزیں نکال دینے کا؟ اصول و ضوابط ہے نا، ہم اپنی طرف سے صحیح و غلط تو کہا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے،
ان اصول و ضوابط کے مطابق کنفیوژن کیا ہوتی ہے, جی غلط فہمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی یہی ہوتی ہیں کہ جو صحیح صورتحال ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا. تو جب ہم سنتے ہیں کہ زکوٰۃ تو بڑی آسان ہے, پھر ہمیں آسان لگتی ہے. وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی زکوٰۃ کیسے دوں گا, بلڈر ذات پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا ہمارے فلیٹ کی مالیت تو ہے 2 کروڑ روپے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے بیچنا ہے, جی تو اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے. تو بھائی آپ کاسٹ جب لگا رہے ہو کہ بھئی اتنا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے, سریا اتنا مہنگا ہو سکتا ہے, تھوڑے اتنے پیسے لگا لو, تو آپ زکوٰۃ بھی اس میں شامل کر لو نا کاسٹ میں, صحیح. آپ کے لیے ادائیگی آسان ہو جائے گی. آپ کو مینیج کرنا پڑے گا چیزوں کو. جی مطلب ہم اتنے سارے ڈپارٹمنٹ جب کھولتے ہیں کمپنی کے اندر, رسک مینجمنٹ, فلاں مینجمنٹ, تو زکوٰۃ مینجمنٹ بھی آسان ہے. ایک عام آدمی ہے, سیلری پرسن جیسے ہے, اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایڈوانس ہو جائے منتھلی, کسی کے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور وہ ہر مہینے جو ہے 10,000 روپے زکوٰۃ کے الگ کر دے ایڈوانس میں, صحیح, اور کوئی مستحق نظر آیا تو اس کو دے دے, صحیح. تو اس کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی. وقت آنے سے پہلے اس کے پاس معاملہ تو ہو جائے. ایک دم جو بوجھ بنتا ہے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیا کروں, تو خود کو ریلیکس کرنا, مینیج کرنا, شریعت تو اس کو سکھاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, نماز مطلب اذان سے پہلے مسجد میں جانے کی فضیلت موجود ہے, بالکل, گھر سے وضو کر کے جانے کی فضیلت موجود ہے. چیزوں کو مینیج کرنا ہے نا. اب بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ پہلے سے ذرا تیاری کر کے, اور تیاری کر رہے ہیں آپ, اور یہ یہاں تو ادائیگی پائی جا رہی ہے, آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو یوں چیزوں کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بلال بھائی کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے زکوٰۃ مینجمنٹ کا بھی کچھ ایک کورس شاید ایک قرار لینا چاہیے, جو کہ دیکھیں عام الناس زکوٰۃ کے لیے ہو. مینجمنٹ کا ہی نہیں, پچھلے دنوں میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا تلاوت مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. ایک صورت میں نے پڑھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی سنوں نا. تو میں نے ذرا دیکھی, میں نے کہا صرف 9 منٹ, پڑھتے ہوئے تو مجھے زیادہ ٹائم لگا تھا. میں نے کہا یہ مینجمنٹ کی طرف اگر توجہ جائے کہ قرآن پڑھنے میں میرا کتنا ٹائم لگے گا, تو وہ آسان ہو جائے گا کہ میرا پورا دن گزرا جی, اور اس دن کے اندر مجھے یہ کرنا ہے. تو زکوٰۃ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, قرآن مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ کس طریقے سے قرآن پڑھیں, کتنا وقت دیں, ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, کتنا وقت دیں ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں. تو بہت اچھی زندگی کور ہو سکتی ہے. بھئی دیکھیں لوگوں نے تقسیم کیا ہے نا کہ بھئی آپ پوری زندگی میں جتنا سوتے ہیں اتنے سال آپ کے سوتے میں گزر جاتے ہیں. جی, 1/3 تو کم و بیش. یہی ہے نا. جی, تو یوں ہم اگر اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر کے دیکھیں کہ میں پورے مہینے میں اتنے گھنٹے پڑھوں تو میں اتنے پارے پڑھ سکتا ہوں, جی, تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں نیکیوں میں مینجمنٹ داخل کرنے کی ضرورت ہے. کم و بیش 19 آیت ہے. بات چلیے تو میں عرض کروں, کم و بیش 19 آیات اگر روز تلاوت کا معمول بنا لیا جائے, پورے سال میں قرآن پاک اس ترتیب سے ختم ہو جائے. سبحان اللہ.